تو آج ہم ایک ایسے سفر کی بات کرنے والے ہیں جو صرف میلوں کا نہیں تھا، بلکہ یہ جذبات، خاندانی رشتوں اور تقدیر کی گہرائیوں میں اترتا ہوا ایک سفر تھا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فدان سے کنعان واپسی کی کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جو آگے چل کر ایک بہت بڑی داستان کی بنیاد بنی۔ حضرت یعقوب کے یہ الفاظ یہ خود بتاتے ہیں کہ وہ رخصتی کتنی مشکل تھی۔ اس سے اس گہرے تعلق اور دکھ کا اندازہ ہوتا ہے جو وہ فدان چھوڑتے وقت محسوس کر رہے تھے۔ یہ صرف ایک جگہ چھوڑنا نہیں تھا، بلکہ اپنی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ پیچھے چھوڑ کر جانا تھا۔ اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات کے بعد نبوت کی ذمہ داری اب حضرت یعقوب علیہ السلام پر تھی، اور انہیں اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ وہ فدان کی زندگی چھوڑ کر اپنے آبائی وطن یعنی کنعان لوٹ جائیں۔ یہ ایک نئے باب کا آغاز تو تھا، لیکن اس کی قیمت پرانے رشتوں کو خیر بات کہنا تھا۔ فدان کے لوگ حضرت یعقوب کو جانے نہیں دینا چاہتے تھے، مگر اللہ کا حکم تو ٹالا نہیں جا سکتا تھا نا۔ ان کے ماموں لبان نے انہیں تحفے تحائف سے نوازا اور اس بات کا خیال رکھا کہ یہ خاندان جب نئی زندگی شروع کرے تو پوری طرح تیار ہو۔ یہ ایک ایسی الوداعی تھی جس میں غم بھی تھا اور احترام بھی۔ لیکن یہ سفر صرف باہر کی دنیا کا نہیں تھا، اصل کہانی تو اس قافلے کے اندر چل رہی تھی۔ یہ حضرت یعقوب کے خاندان کی کہانی ہے، جہاں بیویوں اور بیٹوں کے بیچ مقابلہ اور حسد کی ایک فضا قائم ہو چکی تھی۔ اب دیکھیں، اس خاندان کی جو ساخت تھی نا، سارا مسئلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، 4 الگ الگ ماؤں سے تھے۔ لیا کے 6 بیٹے تھے، جبکہ راہیل، جن سے حضرت یعقوب سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، ان کا صرف ایک بیٹا تھا، یوسف۔ باقی بیٹے ان کی کنیزوں بلاہا اور زلفا سے تھے، جس نے اس خاندانی توازن کو اور بھی پیچیدہ بنا دیا تھا۔ تو یہ جو ساری کشمکش تھی، اس کی جڑ میں 2 بہنیں تھیں، لیا اور راہیل۔ لیا کو اس بات پر فخر تھا کہ ان کے بیٹے زیادہ ہیں، جبکہ راہیل کو حضرت یعقوب کی بے پناہ محبت حاصل تھی، اور یہی مقابلہ اور حسد ان کے بیٹوں میں بھی منتقل ہو گیا، اور یہی وہ چنگاری تھی جس نے بعد میں بھائیوں کے درمیان دشمنی کی آگ بھڑکائی۔ اور جیسے ہی یہ قافلہ اپنی منزل کے قریب پہنچا، کہانی نے ایک بہت ہی ڈرامائی اور افسوسناک موڑ لیا۔ یہ اس سفر کی سب سے بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ سوچیں، اتنا لمبا سفر، تھکن تو ہونی ہی تھی۔ راہیل جو حاملہ تھی، ان کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ ہر کوئی بس جلد سے جلد منزل پر پہنچنا چاہتا تھا، لیکن تقدیر کچھ اور ہی منصوبہ بنائے بیٹھی تھی۔ اور بس قافلے میں ایک دم افراتفری مچ گئی۔ منزل اتنی قریب تھی، لیکن انہیں بیچ راستے میں ہی خیمہ لگانا پڑا۔ سب کی دعائیں راہیل کے لیے تھیں، لیکن حالات تیزی سے بگڑ رہے تھے۔ یہ راہیل کے آخری الفاظ تھے، ایک ماں کی اپنے بچوں کے لیے آخری نصیحت۔ ان الفاظ میں محبت بھی تھی اور آنے والے وقتوں کا دکھ بھی، خاص طور پر یوسف کے لیے جو اپنی ماں کو کھو رہا تھا۔ تو ایک ہی لمحے میں خوشی اور غم دونوں ایک ساتھ آ گئے۔ خاندان میں ایک نئے بیٹے کی آمد ہوئی، لیکن اس کی قیمت راہیل کی زندگی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے حضرت یعقوب کے خاندان کی تقدیر پر ایک گہرا نشان چھوڑ دیا۔ اور جو بچہ پیدا ہوا، اس کا نام ہی اپنے آپ میں ایک پوری کہانی ہے۔ اس کے نام میں غم بھی ہے اور مستقبل کی امید بھی۔ یہ اس خاندان کے ملے جلے جذبات کو بہت خوبی سے بیان کرتا ہے۔ راہیل نے تو دنیا سے جاتے ہوئے اسے بن اونی کا نام دیا، یعنی میرے غم کا بیٹا، لیکن حضرت یعقوب نے اس غم کو امید میں بدلا اور اسے بنیامین کا نام دیا، جس کا مطلب ہے طاقت کا ذریعہ یا دائیں ہاتھ کا بیٹا۔ تو یہ نام ایک طرف ماں کو کھونے کا دکھ سمیٹے ہوئے ہے، تو دوسری طرف مستقبل کی امید بھی دلاتا ہے۔ اور دیکھیں، اس گہرے دکھ کے بیچ بھی مستقبل کی ایک چھوٹی سی کرن نظر آتی ہے۔ حضرت یعقوب کی بہن فائقہ ایک چھوٹے سے بچے یوسف میں غیر معمولی ذہانت اور بزرگی کے آثار دیکھتی ہیں۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ یوسف کوئی عام بچہ نہیں اور اس کی تقدیر میں کچھ بہت خاص لکھا ہے۔ آخر کار یہ تھکا ہارا غم میں ڈوبا قافلہ کنعان پہنچ ہی گیا۔ یہ ایک نئی شروعات ضرور تھی، لیکن ماضی کی یادوں، خاص طور پر راہیل کی یاد کے سائے میں۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کو دیکھیں تو اس میں کچھ اہم پڑاؤ تھے۔ فدان سے ایک جذباتی روانگی، راستے میں ایک بہت بڑا سانحہ، اور پھر آخرکار کنعان آمد۔ لیکن کہانی یہاں رکی نہیں۔ کنعان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں حضرت یعقوب نے جو پہلا کام کیا، وہ اپنے خاندان کے حال کو اس کے ماضی سے جوڑنا تھا۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور اپنی والدہ ربقہ کی قبروں پر جا کر اپنے عہد کو تازہ کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جڑیں کتنی اہم ہوتی ہیں۔ تو کہانی یہاں ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ ایک نیا گھر تو مل گیا، لیکن خاندان بکھرا ہوا ہے۔
अंदरूनी हसद और एक माँ की कमी के साथ हजरत याकूब के बेटों और खास तौर पर नौजवान यूसुफ का मुस्तकबिल क्या होगा? यही वो सवाल है जो आने वाले वाकयात की बुनियाद रखेगा। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें।